سب سے پہلے سورہ آراف کی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آپ ذہن نشی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے قل، مصطفیٰ آپ اعلان فرما دیں، آپ کہہ دیجئے کس کو؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی پوری انسانی برادری کو آپ مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے جانب اللہ کی طرف سے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو یہ حکم دیا کہ آپ پوری انسانیت کو اس چیز سے آگاہ کر دیں، جملہ نوع بنی آدم کو، گورا ہو یا کالا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، امیر ہو یا غریب، عربی ہو یا عجمی، پوری انسانی برادری کو آپ آگاہ کر دیں، مخاطب کر دیں اس بات سے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ کون اللہ جس کا رسول بن کر کے آیا ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک ہے۔ مصطفیٰ بتا دیجئے لوگوں سے کہ میں اس اللہ کا رسول بن کے تمہارے بیچ آیا ہوں جو اللہ پوری کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اس کو قائم رکھنے والا ہے، جس کے دست تصرف میں زمین و آسمان کی پوری بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ پرستش کے قابل، اس اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی موت و حیات عطا فرماتا ہے، وہی چاہتا ہے تو زندگی دیتا ہے، چاہتا ہے تو موت عطا کرتا ہے، موت اور حیات اسی کے اختیار میں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے اس رسول پہ جو غیب کی خبر دینے والے ہیں، امی ہیں، کسی کو اپنا استاد بنائے بغیر ساری چیز بتانے والے ہیں۔ الذی یؤمن باللہ و ملائکتہ، جو رسول خود اللہ پہ ایمان اور اللہ کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ، اور اے لوگو اس رسول پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ان کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پہ آ سکو، ہدایت پا سکو، اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں مقرب ہو سکو، اور دوسرے انسانوں کے بیچ تمہاری عزت اور منزلت اور قدر بڑھ سکے۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے جس کو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے منسوب مجلس میں ہم بیٹھے ہیں۔ جب سے اس روئے زمین پہ انسانی آبادی قائم ہوئی، جب انسان صحیح راستے سے ہٹا، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولان کرام کو بھیجا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام اس روئے زمین پہ آئے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا ساری کائنات کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا پوائنٹ حل کر لیں کہ رسول اور نبی جو آتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں؟ انسانوں کو رسول کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ انبیاء اور رسولان اعظام جو انسانوں کے بیچ مبعوث ہوتے ہیں تو ان کی بعثت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی وہ کون سی حاجت، کون سی ضرورت ہوتی ہے جو انبیاء کے بغیر اور رسولان اعظام کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی؟ تو دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے آپ اپنے حواس خمسہ سے جان لیتے ہیں۔ 5 سینس آرگنز، جو ہمارے احساس کی 5 قوتیں ہیں، دیکھ کر کے، چھو کر کے، چکھ کر کے، سونگھ کر کے، سن کر کے، یہ 5 جو ظاہری حواس ہیں، کن چیزوں کا علم انسانوں کو ان کے ذریعے سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم انسان کو عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ابھی بہت باقی رہ جاتی ہیں جن تک نہ حواس کے ذریعے سے رسائی انسان کو حاصل ہوتی ہے، نہ عقل کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ ڈیسک، لاؤڈ اسپیکر، کرسیاں، پنکھے، ٹینٹ، یہ ساری چیز لگی ہوئی ہے۔ سامنے کی جو یہ چیز ہے، لال ہے کہ پیلی ہے،
گول ہے کہ لمبی ہے، آپ اسے دیکھ کر کے محسوس کر لے رہے ہیں۔ اس ڈیسک کو دیکھنے کے بعد کوئی کاریگر تھا جس نے اس کو بنایا ہے، آپ اس کو عقل سے جان رہے ہیں۔ یہ شاہ صفی، شیخ سعد مینا، تینوں مختلف مشائخ کے نام سے یہ ہاسٹل آپ کے سامنے ہیں۔ جیسے ہی عمارت پہ نظر پڑی، عمارت کا علم آپ کو حواس سے ہو گیا، دیکھنے سے ہو گیا، لیکن کوئی مزدور، کوئی مستری، کوئی کاریگر تھا جس نے اس عمارت کو قائم کیا ہے، بنایا ہے، اس کا علم آپ عقل سے کر لیں گے۔ لیکن ایک تیسری چیز باقی رہ جاتی ہے جس کو نہ حواس سے جانا جا سکتا ہے نہ عقل سے جانا جا سکتا ہے۔ آپ ہمارے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کا علم آپ کو حواس سے ہو گیا، آنکھ سے ہو گیا۔ ہماری بات سن رہے ہیں، اس کا علم آپ کو کان سے ہو گیا۔ آواز ہم سے نکلی، اس کا مطلب روح ہمارے اندر ہے، اس کا علم آپ کو عقل سے ہو گیا۔ لیکن ہاتھ سے کون سا کام کرے اور کون سا کام نہ کرے، پاؤں سے کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، زبان سے کیا بولے کیا نہ بولے، کون سی چیز کھائیں جس سے ہمارا مالک خوش ہو جائے گا اور کون سی چیز نہ کھائیں کیونکہ مالک ناراض ہو جائے گا، اس کو نہ سینس آرگنز سے جانا جا سکتا ہے اور نہ عقل سے جانا جا سکتا ہے۔ تو انسانوں کو ضرورت انبیاء کی خاص طور پہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ انسانوں کا خالق و مالک انسان کے کس رویے سے خوش ہوگا اور کس رویے سے ناراض ہوگا، یہ بتانے کے لیے انسانوں کے بیچ انبیاء آتے ہیں۔ انبیاء بتاتے ہیں ایسے پکڑو گے تو رب خوش ہوگا، ایسے پکڑو گے تو رب ناراض ہوگا، ایسے چلو گے تو رب خوش ہوگا، ایسے چلو گے تو رب ناراض ہوگا، ایسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور بیوہار کرو گے تو تمہارا خالق تمہیں انعام دے گا، اور ایسا رویہ کرو گے تو تمہارا خالق تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ کچھ چیزیں آدمی سن کے جانتا ہے، سن کے جانتا ہے، حواس سے جانتا ہے، کچھ چیزیں عقل سے جان لیتا ہے، لیکن حواس اور عقل جہاں تک لے گئے ان میں، اور جن کو ان سے نہیں جانا جا سکتا ان میں، انبیاء کی تعلیم کا انسان اشد محتاج ہوتا ہے۔ نبیوں کی تعلیم اور وحی کے بغیر انسان اپنا راستہ آگے کا طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے انبیاء کی ضرورت، محمد رسول اللہ کی ضرورت اور ان کی تعلیمات کی ضرورت صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، پوری انسانی برادری کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے نبی بن کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آسمان سے بارش کا جو قطرہ زمین پہ آتا ہے وہ صرف عبد الکریم اور عبد الرحیم کی پیاس بجھانے والا نہیں ہوتا، وہ تو ہر پیاسے کی پیاس بجھانے والا ہوتا ہے۔ اب یہ پیاسے کا اپنا اختیار ہے کہ آسمان سے اترنے والے اس پانی سے کون پیاس بجھا لیتا ہے اور کون پانی آنے کے بعد بھی پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کا راستہ دکھانے والے، اللہ تک لے جانے والے، زمین پہ عزت سے جی کر زمین میں آرام سے رہنے والا فارمولہ بتانے والے، اور زمین سے اٹھنے کے دن قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا رویہ اور طریقہ سکھانے والے بن کر کے آئے۔